لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم وأحسن منك لم ترتد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگی کی سرختصر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معصم نور مجسم جانے کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حدیع درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی سعادت مند گھڑیوں کے اندر ان بابرکت لمحات کے اندر لب کشائی کے لیے میں نے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہر دور میں پیدا ہونے والے دجال کذاب ان کا جو حشر ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ولکن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہے وخاتم النبیین اور آخری نبی ہے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
3 صاحبزادے عطا فرمائے اور بچپن کے عالم میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن مجید نے رجال مرد کو کہتے ہیں، یعنی شخص یا آدمی، بچے کو رجال نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے رجال کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں کچھ حکمتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ بھی ایک اشارہ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیٹا کہتے تھے، تو یہود و نصارہ و کافر جو تھے وہ کہنے لگے کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر اس آیت کا نزول فرمایا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، اور میں کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس لیے اس کی کچھ وجوہات بھی تھی، کچھ حکمتیں بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی کیوں چلے گئے؟ کیونکہ رب تعالیٰ چاہتا تھا کہ کہیں حضور کی امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے لگے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ماضی کے اندر نبی کا بیٹا نبی بنتا نظر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، تم مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہے، کہ کہیں تمہارے ذہن میں شبہ بھی پیدا نہ ہو، جو مصطفیٰ کا بیٹا ہو اور وہ بڑا ہو جائے، مرد بن جائے، کہیں تم اسے بھی نہ نبی کہنا نہ رسول کہنا۔ اس لیے ہم چھوٹی ہی عمر میں حضور کے صاحبزادوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، اور میں کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ نے نبوت کا باب ذات رسالت پر بند کرنا تھا، بند کر دیا، اور قرآن مجید کے اندر فرما بھی دیا، وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور کی ذات وہ ہے جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، مگر آخری، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ذات رسالت پر باب رسالت کو بند کیا، ذات مصطفیٰ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 150 سے زیادہ تقریباً احادیث مبارکہ جس میں حضور نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ورنہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اور درجنوں آیتیں اس بات پر اعلان کرتی نظر آتی ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی قیامت تک آنے والا ہے۔ ہم نے ذات رسالت پر باب نبوت کو بند کر دیا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نبوت کے روح کو پیدا کیا، یعنی میرے نور کو بنایا گیا سب سے پہلے، اور پھر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نور میرا سب سے پہلے بنا۔ نبوت کا نور جو رب تعالیٰ نے پیدا کیا وہ پہلے میرا تھا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، بنے پہلے ہے، آئے آخر میں ہے۔ مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جو اول و آخر ہونے کا ایک ایسا مجسمہ ہے کہ جو آدم کے وقت بھی تھے اور آخر تک ہے اور قیامت تک رہے گے۔ یہ حضور کی ذات ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح یہ صحیح مسلم کے اندر جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فرمایا کہ کوئی آدمی مکان کو مکمل کرتا ہے، کوئی آدمی مکان کو مکمل کرتا ہے، بناتا ہے، فرمایا پھر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ، درجنوں بلکہ سینکڑوں احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر موجود ہے، حضور آخری نبی ہے۔ فرمایا کہ پھر کوئی شخص اس دیوار کو دیکھے، اس گھر کو دیکھے، اس کی در و دیوار کو دیکھتا تو پھر اس کے اندر ایک کمی محسوس کرتا ہے کہ اگر اس جگہ پر یہ اینٹ لگ جاتی تو یہ مکمل ہو جاتا، یہ گھر خوبصورت لگتا، اچھا لگتا۔ اور میں رب تعالیٰ نے اسی طرح نبوت کی دیواروں کو چنا اور پھر ایک اینٹ رہ گئی کہ نبوت کا دروازہ، نبوت کا گھر، نبوت کا مکان جو ہے انبیاء کا مکمل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو جگہ خالی تھی گھر کو مکمل کرنے کے لیے، مکان کو مکمل کرنے کے لیے، رب تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کو آخری نبی بنا کر بھیجا کہ میں نے اس گھر کو مکمل کر دیا، مکان کو مکمل کر دیا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں 30 سے زیادہ لوگ آئیں گے، 30 سے زیادہ لوگ آئیں گے جو کذاب ہوں گے، جھوٹے مدعیان نبی ہوں گے، نبوت ہوں گے، یعنی دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک بھی سچا نہیں ہوگا، مجھے رب تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیے گا قرآن کیا ہے، قرآن مصطفیٰ پر اترا اور قیامت تک ہدایت کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ جتنے لوگ ہیں سب سے کہہ دیجئے رب تعالیٰ نے آپ کو سارے کے سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی کسی ایک علاقے کے لیے، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ جتنے بھی ہیں الیکم جمیعا، محبوب جو بھی قیامت تک آنے والا ہے، وہ چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، محبوب سب کے لیے ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے۔ جب تک یہ اعلان ہوتا رہے گا، جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی، قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ اور دیکھیے گا اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم خود کو حنفی کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اسی پر چلتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی پر چلتے ہوئے ہم وضو کرتے ہیں۔ جو فقہ ہمیں انہوں نے عطا کی ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہ ہے اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، امام اعظم فرماتے ہیں اگر تم نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی یا تم نے یہ کہا کہ تم کرامت یا معجزہ دکھاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہمارا اس قدر اٹل اور پکا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے ہم اس سے دلیل بھی طلب نہیں کرتے، اگر تو نبی ہے تو یہ کر کے دکھا، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے، مصطفیٰ کا فرمان کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک فتنہ اٹھا قادیان سے، جس فتنے نے ایک سام بن کے ہماری آستینوں کے اندر ہمیں ڈسا ہے، وہ اس لیے بھی وہ فتنہ کہتا ہے قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ بھی سچے ہیں، دین بھی سچا ہے، مگر ایک جگہ پر وہ رک جاتا ہے، اس لیے وہ انگریز کی گود میں پلا ہوا شخص ہے قادیان۔ غلام احمد کہنا بھی میں یہ سمجھوں گا یہ صحیح نہیں ہے۔ ارے جو احمد کا غلام ہو، جو حضور کا غلام ہو، وہ بھی ایسا ہوتا ہے، اس کا نام لینا مرزا کہہ سکتے تھے، مرزا کہہ رہے کافی ہے، مرزا کہتے مرزا کہتے، غلام احمد نام ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ ہے، عجب بات ہے بھی غلام، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غلام نہیں
بات یاد رکھیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غلام نہیں ہوتا، اور جو غلام احمد ہو وہ مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، وہ حضور کا سچا غلام ہوتا ہے۔ مرزا ایک ایسا فطرہ ہے جس نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے، حضور بھی سچے ہیں، مگر حضور آخری نبی نہیں ہے، یہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، مگر جہاں خاتم النبیین کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، وہاں سے مراد معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ مرزے کو لیتے ہیں، لفظ محمد کو مرزا شمار کرتے ہیں، یہ مرزے کو آخری نبی کہا گیا۔ اور دوسرا ان کا باطل عقیدہ، کیونکہ وہ انگریز کی گود میں پلا ہے، اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، کلمہ بھی وہی، قرآن بھی وہی، دین بھی وہی، مصطفیٰ بھی سچے نبی ہے، مگر آخری نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ۔ دوسرا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاد فرض نہیں ہے، میں آگے مجھ پر وہی ہوں، یہ مرزے کا عقیدہ۔ وہ انگریز کی گود میں پایا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے دل سے جہاد نکالا جائے، ایمان کا جذبہ اور ایمان کی محبت کو ختم کیا جائے، اور پھر اس نے اس بل بوتے پر یہ کام کیا، اس نے کہا کہ جہاد فرض نہیں، مرزائیوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، کیونکہ ان کے مرزے نے کہہ دیا۔ اب آگے سنیے گا، اسی طرح یہ یورپ کے اندر آج میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جلدی یورپ میں جانا ہے تو مرزائی ہے، ان کو جلدی بلاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، یورپ والے نہ مسلمان ہیں نہ ایمان والے، ان کا رشتہ کیا ہے؟ آج میں اگر کوئی قادیانی خط لکھ دے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میرے بھائی بلا لے، جلد ویزا ملے، آپ کو جلد ویزا ملے، جو شخص یہ دعویٰ کرے، نہ وہ ایمان والے، نہ وہ قرآن والے، نہ وہ مصطفیٰ والے، یورپ والوں سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ انگریز خود، انگریز کی گود کے اندر پلنے والا یہ قادیانی، یہ پاکستان کے اندر آتا ہے اور یہاں آ کے ایک فتنہ وبا کرتا ہے۔ آج بھی لاہوری گروپ کے نام سے یہ فتنہ موجود ہے۔ اسی طرح اس کے دعوے سنیے، یقین کریں کہ اس کو انسان کہنا بھی حماقت ہے کہ انسانی سے انسان کرے، اس قدر کے جھوٹا، مکار اور بے غیرت شخص ہے۔ اور آج لوگ کچھ کہتے ہیں نرم گوشہ رکھا جائے، ان کے لیے ہم نرم گوشہ کیسے رکھیں؟ ہمارا پکا عقیدہ ہے یہ کذاب ہے، یہ جھوٹے ہیں، اور یہ دائرہ اسلام سے خارج پکے کافر ہیں۔ ان کے ساتھ نہ کوئی ہمارا رشتہ ہے، یہ لعین جھوٹے لوگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا اسلام سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق، نہ مصطفیٰ سے تعلق، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ آئیے اس کے دعوے سنتے ہیں۔ پہلا دعویٰ جو اس نے کیا، اس نے کہا میں محدث ہوں، یعنی حدیث کی تشریح کرنے والا۔ پھر اس نے کہا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کرنے والا، یہ اس کی اپنی کتابیں ہیں۔ یہ شخص کس قدر فیصلے بدل رہا ہے، بات کو بدلتا ہے، دیکھیے گا۔ پھر اس نے کہا میں امام مہدی ہوں، امام مہدی علیہ السلام جو تشریف لانے والے ہیں قرب قیامت، اس نے کہا امام مہدی ہے۔ پھر اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، یہ اس کی اپنی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ، یہ میرا کہنا نہیں کہ ہمارے لوگوں کی کوئی کتابیں نہیں ہیں، اس کی اپنی کتابوں کے اندر اس کا اپنا جھوٹ ہے۔ اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، یعنی جو قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے تھے، یہ پیدا ہو کے آیا، انہوں نے آسمان سے اترنا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ڈائریکٹ مینار پر اترے کے بعد سیریا ندی کی مسجد میں اتریں گے، یہ میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، یہ ایک گود کے اندر پلتا ہے اور پل کے دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح موعود ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس نے اگلا دعویٰ کیا میں ذل نبی ہوں، ذل نبی، یعنی میں نبی نہیں ہوں۔ اب یہ دعوے بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے محدث، پھر مجدد، پھر امام مہدی، پھر مسیح موعود، اور پھر اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ ذلی نبی کسے کہتے ہیں؟ کہ میں نبی نہیں ہوں مگر
میں حضور کا سایہ بن کے آیا، میں حضور کا سایہ بن کے آیا۔ اب اس کے دعویٰ یہاں تک پہنچا، پھر ذلی نبی کی جہاں تک بات ہے، ارے رب تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کا سایہ ان کی زندگی میں نہیں بنایا تھا کہ کہیں کسی غلام کا قدم نہ آئے، اور سایہ بننے لگا ایک کانا مرزا جو کہتا ہے میں حضور کا سایہ، میں ذلی نبی ہوں، نبی کا سایہ۔ اب اس نے اگلا دعویٰ کیا میں بروزی نبی، یعنی کہ میں واقعی نبی، اور پھر اسے ایسا خبر ہو، اس کی طرف جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے اس فرشتے کا نام ٹیچی ہے۔ یہ عجب میں نے یہ بات کہی ہے اور اس پر قائم ہوں، اس کو انسان کہنا بھی حماقت ہے، اس قدر کے بے غیرت اور ذلیل آدمی ہے۔ پھر اس نے اس کے بعد کیا کیا، پھر مرزا اپنے دور کے اندر دعویٰ کرتا رہا، دعوے بڑھتے رہے، مگر یاد رکھیے گا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے خلاف علماء حق نے اپنی آوازوں کو بلند کیا، جس پہ پیر سے جماعت علی شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے خلاف آوازیں بلند ہوتی رہی ہر دور کے اندر، اس کے خلاف ہر علماء حق نے آوازوں کو بلند رکھا، اور پھر میدان لگے، میدان میں بلایا گیا، مرزا میدان میں نہ آیا، اگر سچا ہوتا میدان میں آتا۔ اگر جہاں تک بات مصطفیٰ کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر ایک کافر نے کہا کہ میں تم سے مقابلہ نہیں کروں گا، میں تمہارے نبی سے کروں گا، تو صحابہ نے حضور کو بتایا، حضور نے فرمایا میں چلتا ہوں۔ حضور نے تلوار اٹھائی، خود گھوڑے پر سوار ہوئے، صرف تلوار کی نوک لگی، کافر تڑپتا رہا، اور دوسرے کافر کہنے لگے اور تجھے کیا ہوا، اور تجھے تو ہر کسی خراش آئی ہے۔ اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں، مگر بدن میں آگ لگتی نظر آ رہی ہے۔ حضور کے ہاتھ سے لگی تلوار کی ضرب ایسی، ہر کسی خراش سے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اور اسی طرح حضور کے صحابی حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے، اگر مرزا سچا تھا آتا میدان میں، پیر مہر علی شاہ بلا رہے تھے، پیر سے جماعت علی شاہ صاحب بلا رہے تھے، آتا میدان میں، مگر میدان میں نہ آیا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے، ایک پہلوان حضور کے سامنے آ گیا جس کا نام رکانہ تھا، بکریاں چرا رہا تھا، تو حضور کو دیکھا، کہنے لگا میں تو آپ کو سچا نبی تب مانوں گا جب آپ مجھے زیر کر دیں، جب آپ مجھے زیر کر دیں۔ اب اس کا نبوت سے کیا تعلق؟ رکانہ پہلوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی بات ہے نا، تو کلمہ پڑھ لے گا نا اگر تو ہار گئے۔ رکانہ پہلوان کہتا ہے آج تک میرے سامنے کوئی نہیں رکا، میں نے ہر کسی کو زیر ہی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آج ہم چلتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا، حضور کی نرم تلیہ، نازک جسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نازک جسم والے ہیں، یہ کس طرح رکانہ پہلوان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں حضور نے فرمایا پہلے تو داؤ لگا، اس نے داؤ لگانا شروع کیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے وہ پیچھے چلا جاتا۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور صرف ہاتھ لگاتے، رکانہ پہلوان کا داؤ نہیں چلتا تھا، ادھر رکانہ پہلوان تو غصے کے ساتھ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، رکانہ پہلوان سے خوشی ہو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے پیچھے ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری باری، رکانہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ سے جھٹکا دیا۔ بلال حبشی کہتے ہیں وہ نرم تلیہ حضور کی جن کے ساتھ ہم مسافر کرتے تھے تو پھولوں سے زیادہ نرم تلیہ، جب رکانہ پہلوان کو ہاتھ رکھتا ہے رکانہ پہلوان زمین بوس ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ پھر اٹھا اس نے کہا آپ نے تو مجھے کھڑے بھی نہیں ہونے دیا، حضور نے فرمایا پھر کیا وہ دوبارہ آ گئے، دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بازو سے جھٹکا ہی تھا، پھر نیچے گر گیا۔ اس نے کہا پھر میں سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا، آپ نے مجھ پر حملہ کر لیا۔
حضور نے فرمایا تو تیسری بار کر لیتے ہیں. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں 2 مرتبہ تو حضور نے جھٹکا کہ نیچے گرا دیا. تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر پہلوان کو اٹھا کر پھر پکڑ کے مارا. کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ پٹ کھا پھر جب وہ تیسری مرتبہ ہوا تو حضور کا گھنٹا پڑتا ہوا ہو گیا. اس نے کہا یہ واقعی ان بازوں کے اندر قوت کوئی عام نہیں ہے, یہ کسی نبوت اور کسی نبی کی طاقت ہو سکتی ہے جو ایک سیکنڈ کے اندر زمین سے اٹھا کر زمین پہ پھینک دیتی ہے. فرمایا میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, میں نے آج تک کسی کے سامنے خود کو نہیں دیکھا کہ میں زیر ہوا ہوں, مگر آج آپ کے سامنے میں نے خود کو زیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں مان گیا آپ کے بازو کے اندر جو قوت ہے یہ کسی نبی کی قوت ہے. اور پھر وہ کلمہ پڑھ گیا. اگر مرزا سچا تھا تو آتا میدان میں. حضور نے تو ہمیں سکھایا ہوا ہے غلاموں جس میدان کے اندر باطل آ جائے حق نکل جانا چاہیے, حق سامنے آ جانا چاہیے. مرزے نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا پھر کیا ہوا؟ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پیر سید جمال علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے آتے اور ہر دور کے اندر ظلم سہی ہے لوگوں نے, علماء حق نے ہر دور کے اندر ظلم سہی ہے مگر مصطفیٰ کی نبوت پر پہرا دیا ہے. حضور کی ختم نبوت کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اسی طرح اس دور کے اندر جب انگریز کے دور میں یہ تحریک چلی اس وقت کچھ لوگوں کو سزائیں دی جانے لگی اور پھر مرزا قادیانی اس نے حضور سے ایک حدیث سن لی حضور کی. وہ حدیث کیا تھی؟ مرزا نے سن لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رب تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح آسمانوں پہ کر دیا. اور پھر صبح اس نے جو دعویٰ کیا اس نے کہا کہ ایک محمدی بیگم تھی اس دور کی, محمدی بیگم, اس کی اپنی کتاب کے اندر یہ موجود ہے. اس نے کہا کہ رات کو مجھے بھی الہام ہوا ہے, مجھ پر بھی وحی آئی ہے, اس وحی کے ذریعے مجھے بتایا گیا ہے کہ مرزا گامے کا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ کر دیا گیا. پھر وہ ساری زندگی اس کی محنت و سماجت کرتا رہا مگر محمدی بیگم سے نکاح نہ ہوا, محمدی بیگم سے نکاح نہ ہوا. کس قدر جھوٹا شخص ہے. ارے جس کا نکاح آسمان پہ ہو جائے وہ زمین پہ بچ کیسے سکتا ہے جب آسمان والے کا فیصلہ اتر جائے. اس قدر یہ جھوٹا شخص تھا, مکار شخص تھا. اسی طرح پھر اس کو ایک خواب آئی. اس کو خوابیں کیسی آتی تھی؟ اس نے خواب کا تذکرہ کیا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا مجھے کوئی شخص 15,000 روپے دے کر گیا ہے. مجھے کوئی شخص 15,000 روپے دے کر گیا ہے. مجھے امید ہے کہ میرے جو لوگ میرے ماننے والے ہیں مجھے 15,000 روپے دے دیں گے. یہ اس کی خاطر کہ دنیا کی محبت, دنیا کی حوث. ملا علی قاری ہے, یہاں ملا رومی نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی. وہ کہتے ایک وقت تھا کہ ایک شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا تو بادشاہ کو خبر ہوئی تو بادشاہ نے کہا اسے بلایا جائے. اور پھر اس کے گھر کی خبر تھی, گھر سے پتا چلا کہ کئی دن اس کو کھانا نہیں ملتا. تو بادشاہ نے اسے کہا, ملا رومی لکھتے ہیں کہ آج کے بعد تو شاہی مہمان ہے, 15 دن تک ہر قسم کو اسے کھانے کھلائے گے. جب 15 دن گزر گئے تو 15 دن کے بعد بادشاہ بڑا سمجھدار تھا, اس نے اسے بلا کر کہا تو نے 15 دن میرے محل میں گزارے ہیں, تجھے کوئی خواب نظر آیا, کوئی وحی آئی ہے تیری طرف؟ اس نے کہا ہاں مجھے ایک وحی آئی ہے. وہ وحی یہ ہے کہ اب جہاں تو پہنچ گیا ہے یہاں سے نکلنا نہیں ہے. مطلب کہ وہ حال مرزے کا تھا کہ 15,000 کا خواب جو ہے وہ اسے آتا ہے اور اپنے جو ماننے والے ان کو سناتا ہے کہ مجھے پیسے. تو یہ مخبوط الہوا شخص جو تھا اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اب اسی طرح جب تحریک چلتی ہے, اس تحریک کے اندر علامہ محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو لاہور کے قلعے کے اندر بند کیا گیا اور ان کو الٹا لٹکا کر نیچے آگ توڑی کی لگائی گئی جس سے دھواں ان کے اندر جاتا رہا.
اور پھر اسے کہتے رہے اس تحریک سے پیچھے ہٹ جاؤ. علامہ محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جان جاتی ہے تو جائے مگر مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں گا. انگریز ہار چکا تھا. اور یہاں تک کہ اسی طرح علامہ عبدالحامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا گیا کہ ہمیں باندھا گیا تحریک ختم نبوت کے وقت. انگریزوں نے باندھ کر ہمارے جسموں پر ایسے کیڑے چڑھائے جو تکلیف دیتے تھے, جو کاٹتے تھے, اور ہماری شلواروں کو نیچے سے باندھ دیا جاتا اور پھر پوچھا جاتا تھا بتاؤ تم حضور کی نبوت پر پہرا دینے سے باز آؤ گے نہیں؟ تم جو قادیانی کے خلاف تحریک چلا رہے ہو اس سے باز آؤ گے یا نہیں؟ تو علامہ عبدالحامد کہتے تھے مجھ سمیت جتنے بھی لوگ تھے یہ کہتے نظر آتے تھے جان جاتی ہے تو جائے, ختم نبوت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. اور پھر بدلے حریت حضرت علامہ امام اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے بھی ایک عظیم مجدد تھے. اور اسی طرح علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی جیل کے اندر بند کیا گیا. علامہ امام اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پاکستان بننے کے بعد آپ نے پورے زور و شور سے تحریک چلائے ختم نبوت کی, آپ کو کئی بار جیل کے اندر بند کیا گیا. عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جب جیل کے اندر بند کیا گیا آپ کو برف کے بلاکوں کے اوپر لٹا کر مارا جاتا, تلیوں کے اوپر, پاؤں کی تلیوں پر مارا جاتا. مگر عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا اے عبدالستار نیازی تو بڑے آرام سے لیٹا رہتا ہے اور پھر اف بھی نہیں کرتا, یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں ادھر سے آنکھیں بند کرتا ہوں مصطفیٰ کے مدینے میں چلا جاتا ہوں. تکلیفیں بھول جاتی ہیں, درد بھول جاتے ہیں. امام اشاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب تحریک چلائی, آج سیاستدان کہتے ہیں بھٹو کے دور کے اندر یہ کام ہوا کہ انہیں کافر کہا گیا. ارے اس تحریک کے پیچھے کسی سیاستدان کا ہاتھ نہیں ہے, علماء حق کا ہاتھ ہے. تحریک جو چلائی گئی کس نے چلائی, شل جو پھینکے گئے کس پر پھینکے گئے, لاٹھی چارج کس پر ہوا, علماء حق پر. سیاستدان تو وہ ہے جن کو علی بیگ کا نہیں پتا. آج ہمارے بڑے بڑے لوگ سیاستدان نام نہیں دیتا, مرزائیوں کی حمایت کرتے صرف کس لیے ووٹ مل جائے, ان کو بھائی کہتے ہیں. لعنت ہو تمہاری سیاست پر جو کافروں کو اپنا بھائی کرے. بھٹو مجبور ہوا تھا, بھٹو کے دور کے اندر جیلیں بھری گئی, کس نے بھری تھی؟ سیاستدانوں کن کے ساتھ, علماء حق کے ساتھ. اگر مجبور نہ ہوتے تو اس دور کے اندر یہ تحریک کامیاب تبھی ہوئی. مجبور ہو کر بھٹو نے بھی اعلان کیا تھا کہ اسمبلی کے فلور پر اس کے پوتے کو بھی بلایا جائے گا. اور امام اشاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس کی ہر بات کا جواب میں دوں گا, تم بلاؤ. امام اشاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پھر جب آخری رات ہوئی اگلے دن اسمبلی میں جانا تھا, پھر میں نے بھی وہی کیا جو بدر کے مقام پر مصطفیٰ نے کیا کہ بدر کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت مصلی بچھایا. امام اشاہ نورانی صدیقی فرماتے ہیں جب وہ آخری رات تھی میں نے بھی مصلی بچھایا, میں نے حضور کی سنت کو پورا کرتے ہوئے سر سجدے میں رکھ دیا. اے مولا تیرے نبی کی ناموس کے لیے میں نکل رہا ہوں, مجھے کافروں پر فتح عطا فرما. ساری رات سجدے میں سر رکھ کے روتے رہے, دعائیں کرتے رہے, کہتے تھے قسمت کھلی, سحری کا وقت ہوا, آنکھ لگی مصطفیٰ تشریف لے آئے. وہ دن تھا یہ جو تحریک امام اشاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ اور آپ کی قیادت کے اندر چلی. اور پھر وہ صبح تحریک کے وقت کچھ نادان لوگ امام اشاہ نورانی صدیقی کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں کچھ کام ہے آپ تشریف لائیے. امام اشاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر پہ جاتے ہیں, وہاں کچھ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس پیسوں سے بھرا لاکھوں نقدی بریف کیس کے اندر موجود ہے. امام اشاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا گیا.
کہا گیا آپ اسمبلی کے فلور پر نہ آئے، یہ ہم آپ کو بیانہ دے رہے ہیں، یہ ہمارا آغاز ہے، اگر آپ اپنی قرارداد واپس لے لیتے ہیں تو ہم آپ کو پیسوں سے نوازیں گے۔ آپ اپنے بچوں کا سوچیں، آپ کا گھر بھی کرائے پر ہے۔ امام اشعری نورانی جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے تحریک چلائی تھی، وہ شخص جس کا حسین چہرہ تھا، جس کا امامہ بھی چمکتا تھا، جس کے کپڑے بھی اس قدر سفید تھے کہ چمکتے مجھے نظر آتے تھے، مگر اسی امام اشعری نورانی صدیقی نے ساری زندگی کرائے کے مکان پر اپنی زندگی کو بسر کیا تھا۔ یہ تھے ہمارے قائد امام اشعری نورانی صدیقی۔ کرائے کا مکان ہے، اگر کوئی آ جاتا ملنے کے لیے تو سیڑھیوں پر بٹھا لیتے اور پھر کہتے اس مہمان سے میں تمہاری مہمان نوازی نہ کر سکا، اوپر اتنے کمرے نہیں ہیں کہ میں آپ کو اوپر بٹھا کر آپ کی مہمان نوازی کر سکوں، یہی بات سنتا ہوں، یہی خدمت میں جو ہو سکتا ہے میں مہمان نوازی کرتا ہوں۔ وہ امام اشعری نورانی صدیقی لاکھوں ایک کو ٹھوکر مارتے ہیں، مسکرا کر کہنے لگے تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی، تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے، ایمان بیچنا ہے، قیمت بڑی تھوڑی ہے۔ تو وہ جھٹ سے بولا کہا کہ اس نے سمجھا شاید کسی نے قیمت زیادہ لگائی ہو، کہنے لگا کیا کسی اور نے تمہاری قیمت لگا دی ہے؟ ہم وہ بھی دینے کو تیار ہے، قرارداد جو اسمبلی میں رکھی ہے اس کو واپس لے لو۔ امام اشعری نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا تم غلط سمجھے ہو، مجھ اشعری نورانی صدیقی کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، جسے حضور خرید لے اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں خرید سکتی۔ پھر صبح اسمبلی کے فلور پر اس کا پوتا آیا، مرزے کا پوتا آتا ہے، امام اشعری نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور یقین کیجیے آج بھی ان کی تصویریں دیکھتے ہیں تو روح خوش ہو جاتی ہے، اس قدر حشاش بشاش چہرہ اور نورانی امامہ، نورانی دستار اور صدیق اکبر کی آل، صدیق اکبر کی آل اس وقت بھی جو حضور کے بعد بیڑا اٹھایا تھا وہ بھی صدیق اکبر تھے، اور پھر آج کے دور میں پاکستان کی تحریک میں ختم نبوت پر جس نے بیڑا اٹھایا وہ بھی سامنے کسی اور کا نہیں، صدیق اکبر کی آل کا بھی تھا، اس نے بیڑا اٹھایا۔ اور پھر اس کا پوتا آتا ہے اسمبلی کے اندر اور طرح طرح کی بولیاں بولنے لگتا ہے، کبھی انگلش میں بات کرتا ہے، کبھی اردو میں بات کرتا ہے، کبھی ہندی میں بات کرتا ہے، کبھی پنجابی میں بات کرتا ہے، اسے خبر نہیں پالا کس سے پڑھا ہے، پالا کس سے پڑھا ہے، ادب اور انگریزی میں سوال کرتا ہے، امام اشعری نورانی صدیقی اٹھتے ہیں اور اٹھ کر انگلش کے اندر اسے جواب ادا کرتے ہیں، اگر وہ اردو میں سوال کرتا ہے اردو میں جواب دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے اور میں نے اپنے والد گرامی سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم سے نوازا تھا کہ امام اشعری نورانی صدیقی کو 72 زبانوں پر عبور حاصل تھا، 72 زبانوں پر۔ علماء حق ہر دور کے اندر اٹھتے رہے ہیں، ختم نبوت پر، حضور کی نبوت پر جب بھی حملہ ہوگا یہ اٹھیں گے اور نکلیں گے۔ امام اشعری نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخص نہ تھے، ان کے متعلق میں ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام اشعری نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا اور پھر ان کا بائی پاس بھی ہوا تھا، ان کا بائی پاس بھی ہوا تھا، اور بائی پاس باہر کے ملک میں ہوا، اور کرنے والا غیر مسلم تھا جس نے آپ کا آپریشن کیا، اور جب اس نے آپریشن کر لیا، آپریشن کرنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ امام اشعری نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا آپریٹ کیا، آپریٹ کرنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے اس سے سوال کیا تھا ایسا کیا ہوا کہ تم نے آپریشن کیا، بائی پاس کیا اور اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، نہ تم دیکھ سکتے ہو۔ اس بندے نے تحریک ختم نبوت کا کام کیا ہے۔ جب میں نے اس کا بائی پاس کیا تھا میں نے اس کے دل پر لفظ اللہ لکھا دیکھا تھا، بس جب میں نے اس کے دل پر لفظ اللہ لکھا دیکھا اور میں جان گیا کہ یہ شخص بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا
اسلامیہ علامہ امام ارشاد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا بائی پاس کرنے والا شخص بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ امام ارشاد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو ابھارا اور بڑے شور و زور سے بڑھایا۔ بڑی مشکلات آپ کی زندگی میں آئی، بڑی مشکلات آئی، مگر کوہ استقامت قائد ملت اسلامیہ اپنے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیتے، اور یہاں تک کہ پھر تحریک کامیاب ہوتی ہے اور لکھا جاتا ہے قادیانی کافر تھے، کافر ہے اور کافر رہے۔ انشاءاللہ ہم یہ کہتے رہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قادیانیوں کے بارے میں جو دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کچھ نہ کچھ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ جو ان سے سوال کرے کہ تمہارا نبی اگر سچا ہے تو بھی اس پر دلیل دو، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ امام ارشاد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر یہ کام ہوا، اور الحمدللہ آج بھی اسمبلی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ خدا اپنی اولاد کو کچھ سکھائیے۔ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے؟ مرزائی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مرزائیوں کا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے مسلمان بچوں کے علم میں نہیں ہے قادیانی کون ہے، قادیانی کسے کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں قرآن بھی وہی ہے، مصطفیٰ بھی ہم مانتے ہیں، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، وہ سب کچھ مانتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کافر کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب مل کر کے کیا ہے؟ کافر ہے۔ مرزائی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب اس کے ساتھ ہمارے سیاستدان اور کچھ لوگ جو نرم لہجے رکھتے ہیں اور نرم گوشے رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، باقی باتیں ہم مان لیں گے، مگر مرزائیوں کے حوالے سے ہم کچھ نہیں مانیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، پکا عقیدہ ہے، یہ پکا عقیدہ ہے، اور اسی پر اپنی زندگی کو گزاریے، وگرنہ ایمان جاتا رہے گا، ایمان جاتا رہے گا۔ اب مل کر سبھی لعنت کیجیے، مرزے پہ لعنت بے شمار، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، شاید آپ کا ابھی جوش کم ہے۔ مرزے نے لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ بغیرت کتی کا بچہ ہے۔ یہ شخص نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں۔ اب بتاؤ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزے پہ لعنت۔ جو ہمیں غلط کہے، جو ہمیں گالی دیتا ہے، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانتا ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنی اولاد کو شعور دیجئے گا، خدا کے لیے شعور دے، خدا کے لیے شعور دے۔ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اس سے بے خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ختم نبوت کا سپاہی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پہرا دیتے ہوئے ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا